بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کسی بھی انسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ اور نبی کے بعد جو سب سے اہم اور مقدم ہستی ہوتی ہیں اس کے والدین ہوتے ہیں، اور اولاد جو ہے وہ والدین کے بنا نہیں رہ سکتی، اور والدین جو ہیں وہ اولاد کے بنا نامکمل ہیں۔ تو یہ ایسا رشتہ ہے دنیا میں واحد جو مخلص ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی رشتہ مخلص نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اشفاق احمد صاحب نے اپنے ایک جاننے والے سے ملے تو انہوں نے اپنی بات بتائی کہ ایک دفعہ میں اور میری مسز اور میرا بیٹا جو ہیں گھر میں رہتے تھے، تو اس وقت کمرے میں ہم 3 افراد تھے اور 3 میں سے 2 بیمار تھے، میرا بیٹا اور میں۔ مجھے 104 بخار تھا جبکہ میرے بیٹے کو 101 بخار تھا۔ تو میں نے یہ محسوس کیا کہ میری جو وائف ہیں وہ بار بار جو ہے اپنے بیٹے یعنی کہ ہمارے بیٹے کی طرف جو ہیں وہ توجہ دے رہی ہیں اور بار بار اسی کی طرف لپک رہی ہیں۔ کچھ دیر تو مجھے عجیب سا لگا کہ میں تو اپنے بیٹے سے زیادہ بیمار ہوں، تو میری والدہ جو ہیں وہ میری مسز جو ہیں وہ کیوں مجھے توجہ نہیں دے رہی۔ کچھ دیر میں دیکھتا رہا، میں نے پھر دیکھا کہ میرے بیٹے کو جو ہے وہ اپنی والدہ کی گود میں جو سکون مل رہا تھا وہ میں محسوس کر سکتا تھا، اور آہستہ آہستہ اس کی طبیعت جو ہے بحال ہونے لگی۔ ایک دم سے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں فوراً اپنی ماں کے کمرے کی طرف لگا، اور میں نے ناک کیا تو والدہ نے کھولا، فوراً میری حالت بھانپ لی اور مجھے اپنی گود میں لٹا لیا، اور ساری رات جو ہیں وہ میری پٹیاں کرتی رہیں، میرے بخار کے لیے مجھے میڈیسن دی، اور ساری رات جو ہے وہ مجھے دباتی رہیں۔ مجھے نہیں پتہ چلا کب میں سو گیا۔ صبح اٹھا تو میری طبیعت بہت بہتر تھی اور میرا بخار بھی ختم ہو چکا تھا۔ تو تب میں یہی صورتحال پھر میں نے جان لی کہ جو سکون جو ہے ماں کی گود میں ہے وہ کہیں اور میسر نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے اپنی زندگی کی یہ روٹین بنا لی کہ جب بھی کبھی مجھے ذہنی یا جسمانی تکلیف ہوتی تو میں فوراً ماں کے شفا خانے میں جو ہے تشریف لے جاتا اور وہاں پر اپنا بیماری کا علاج کرواتا۔ اسی طرح سے کچھ سال گزرے تو میں اپنی فیکٹری سے واپس آ رہا تھا کہ مجھے محسوس ہوا کہ مجھے تھکن زیادہ ہے اور بخار کی کیفیت سی ہونے لگی ہے، تو فوراً میں نے جو ہے ماں کے شفا خانے جانے کا سوچا۔ جو ہی میں ان دنوں میرے بھائی کے گھر جو ہے میری والدہ رہتی تھیں، تو میں فوراً جو ہے اپنی والدہ کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میری والدہ جو ہیں وہ بیمار، کیونکہ 3 ماہ سے وہ پھیپھڑوں کے عارضے میں مبتلا تھی، تو اس وجہ سے ان کو ٹیمپریچر ہو گیا تھا۔ میں اپنی بیماری تو بھول کے اپنی والدہ کی خدمت میں لگا رہا، اور ساری رات اسی طرح گزر گئی۔ صبح ہوئی تو ان کی طبیعت کچھ بحال ہوئی تو میں گھر کی طرف آیا، اور ابھی آ کے لیٹا ہی تھا کہ فوراً سے فون کی گھنٹی بجی، اور گھنٹی بجتے ہی ایک دم سے میرے ذہن میں چند سیکنڈز میں بہت سارے خیالات، عجیب طرح کے وسوسے جو ہیں وہ گھر کر گئے۔ میں نے جلدی سے فون اٹھایا، دوسری طرف سے میرے بھائی بولے، تو میں نے کہا امی ٹھیک ہیں، گھر والے سب ٹھیک ہیں؟ تو بھائی نے کہا ہاں جی، گھر والے بھی ٹھیک ہیں اور امی بھی ٹھیک ہیں، اور والدہ آپ کا پوچھ رہی تھیں کہ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، آئے تھے اور میری طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے میں اس کے لیے کچھ کر نہ سکی، تو اب اس کی طبیعت کیسی ہے؟ تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ
زندگی میں جو ہے ماں باپ کے لیے جو ہے اولاد کس قدر اہم ہوتی ہے، اور ساری زندگی والدین کا جو مرکز ہوتی ہے ان کی اولاد ہوتی ہے، اور ان کے لیے ہی ساری زندگی دوڑ دھوپ کرتے ہیں، ادھر ادھر بھاگتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، اور پھر اپنی پھر اپنی اولاد کو جو ہے بہتر مقام تک اچھی تعلیم دلوا کر جو ہے مقام تک پہنچاتے ہیں۔ تو اس بات سے آج یہی جو ہے مقصد جو ہے وہ ہے کہ ہمارے والدین جو ہیں ہمارے لیے کتنی تگ و دو کرتے ہیں، اور ہمارے بہتر مستقبل کے لیے جو ہے باہر کتنی محنت کرتے ہیں۔ تو اسی کو اگر ہم دیکھیں تو ہم اپنے والدین کا احسان کبھی بھی نہیں چکا سکتے۔ تو آج کل کی اولاد جو ہے جن کے خیال میں یہی ہے کہ شاید ہمارے والدین جو ہیں جو ہماری تربیت کر رہے ہیں ہم پہ احسان کر رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آج کل کے نوجوان بچوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ والدین سے مخلص آپ کا کوئی نہیں ہے، کوئی دوست نہیں ہو سکتا۔ بہترین دوست اگر ڈھونڈنا ہے تو اپنے والد اور والدہ میں ڈھونڈیں، اور اگر دنیا میں مخلص ترین انسان آپ نے پانا ہے تو والد اور والدہ سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس میں آپ کے اپنے بہن بھائی بھی نہیں ہو سکتے۔ تو حتی الامکان جو آپ کی دسترس میں ہیں اپنے والدین کی خدمت جو ہے وہ کریں، ان کا خیال رکھیں، ان پر توجہ دیں، اور جس طرح سے انہوں نے بچپن سے لے کر جو ہے اپنے بڑھاپے تک ہمیں سکون دیا ہے، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم بھی اپنے والدین کو جو ہے اسی طرح سے سکون عطا فرمائیں، اور اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ ہم اگر اپنے والدین کے کبھی بھی نافرمانی کر بیٹھیں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں، اور والدین سے خاص طور پر کہ کیونکہ ہم نے ان کے ساتھ جو ہے اگر کوئی خدا نخواستہ زیادتی کر بیٹھے ہیں، کوئی غلط غصے میں بات کہہ بیٹھے ہیں، تو والدہ سے یا والد سے معافی مانگیں، کیونکہ یہی وہ دو رشتے ہیں جو آپ کو آپ کی زندگی تک جو ہے وہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ فی امان اللہ۔